جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دجال کے خروج کی تمام حدیثیں نشانیاں مکمل ہیں۔ دجال کا دور بہت ہی پرفتن دور ہوگا۔ اس دور میں صرف وہی لوگ ایمان پر پختہ رہیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اس دور میں اللہ پاک منافق لوگوں کا امتحان لے گا جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر سب کے سب دجال پر ایمان لے آئیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے۔ دجال دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور ہر طرف فسادات کی بھرمار ہوگی۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے ان پر یہ انعام و اکرام کی بارش کر دے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے اس کی مخالفت کریں گے ان کو ذبح کر کے اپنی بظاہر بنائی ہوئی جہنم میں جھونک دے گا، جو کہ حقیقتاً ان کے لیے جنت ہوگی۔ دجال یہودیوں کی نسل میں سے ہوگا۔ اس کا قد بے ڈھنگا ہوگا، پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح گھنگریالے ہوں گے، ناک چونچ کی طرح لمبی ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ انگور کے بقدر ناخنا ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو مسلمان بآسانی پڑھ سکیں گے۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا۔ احادیث کے مطابق اسرائیل کے قصبہ لد میں دجال کا خروج ہوگا، وہی اس کی رہائش گاہ ہوگی، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کر لو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے، جیسے ہی تھوڑے بہت حواری میسر ہوں گے یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تحت نگاہ مسافت کو طے کرے گا۔ دجال پکا، جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر ہوں گے اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانوں کو باہر نکال کر یہ مکھیوں کی مانند اپنے ساتھ رکھے گا۔ پھر دجال مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبراہٹ کا شکار لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے، نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی اور کرشموں اور شعبدے بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپا چپا کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اور جو لوگ مدینہ منورہ سے بھاگ نکلیں گے اور باہر آتے ہوئے دجال کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ آخر کار ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے باہر نکلے گا۔ وہ بزرگ دجال کے لشکر میں گھس کر اس کے حواریوں سے دجال کا پتہ پوچھے گا تو اس دجال کے حواریوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی اور اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر کچھ دجال کے حواری اس بزرگ کو بچا لیں گے اور اپنے خدا یعنی دجال کے پاس
لے جائیں گے۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا، تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کرو گے؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کرے گا اور زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، بقیہ دن معمول کے مطابق گزریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے، لہٰذا صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی اور افرادی طاقت کے بل بوتے پر دنیا میں اپنی دھاک جمائے ہوئے ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہرہ آفاق مسجد میں جامع عموئی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسا کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے۔ خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا کی آسائش و آرام کے سامنے بہت بڑا ہوگا۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ خود بھی سنیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیے۔